بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و علی آل صلی علی سیدنا و مولانا محمد و اصحاب صلی علی سیدنا و مولانا محمد و بارک وسلم و صلی علیہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، آج راہ عشق آب حیات ویڈیو اچھی لگے تو اس کو لائک اور شیئر ضرور کیا کریں۔ کمنٹ سیکشن میں جا کے اپنا کمنٹ کر کے بتایا کریں کہ آپ کو یہ ویڈیو کیسی لگی اور آپ نے اس میں سے کیا سیکھا۔ اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن پریس کر دیں تاکہ ہماری ہر آنے والی نئی ویڈیو آپ تک بر وقت پہنچ سکے۔ بڑھتے ہیں ہم آج اپنے موضوع کی طرف، راہ عشق آب حیات۔ خدا بے شکل تھا لینی پڑی صورت محمد کی، خدا بے شکل تھا لینی پڑی صورت محمد کی، خدا بے شکل تھا لینی پڑی صورت محمد کی، جو قدرت تھی خدا کی بن گئی قدرت محمد کی، جو قدرت تھی خدا کی بن گئی قدرت محمد کی، اور زمین سے آسمان تک آسمان سے لامکاں تک ہے، زمین سے آسمان تک آسمان سے لامکاں تک ہے، کہیں چرچے محمد کے کہیں شہرت محمد کی، کہیں چرچے محمد کے کہیں چرچے محمد کے کہیں شہرت محمد کی، کہیں چرچے محمد کے کہیں شہرت محمد کی، اور حقیقت آیت لولاک کی سمجھیں تو کیا سمجھیں، حقیقت آیت لولاک کی آیت لولاک کی آیت لولاک کی سمجھیں تو کیا سمجھیں، ارے خدا ہی جانتا ہے دوستو عزت محمد کی، خدا ہی جانتا ہے خدا ہی جانتا ہے دوستو عزت محمد کی، اور تصور میں نظر میں دل میں ہیں ایک نور کے جلوے، تصور میں نظر میں دل میں ہیں ایک نور کے جلوے، محمد کا کرم حاصل ہوئی قربت محمد کی، محمد کا کرم حاصل ہوئی قربت محمد کی، اور کلام اللہ ہے قرآن لیکن میرا ایمان ہے، کلام اللہ ہے قرآن لیکن میرا ایمان ہے، قرآن پاک کی ہر ایک آیت ہے محمد کی، قرآن پاک کی ہر ایک آیت ہے محمد کی، اور محمد کے ہی جلووں سے سجا ہے گلشن عالم، محمد کے ہی جلووں سے محمد کے ہی جلووں سے محمد کے ہی جلووں سے سجا ہے گلشن عالم، سمجھ سکتے نہیں اندھے کبھی عظمت محمد کی، سمجھ سکتے نہیں اندھے سمجھ سکتے نہیں اندھے کبھی عظمت محمد کی، اور زبان و روح کو چسکا کچھ ایسا لگ گیا رضواں، زبان و روح کو چسکا کچھ ایسا لگ گیا رضواں، ثنا کرتی ہی رہتی ہے سدا حضرت محمد کی، ثنا کرتی ہی رہتی ہے ثنا کرتی ہی رہتی ہے سدا حضرت محمد کی، کہ محمد کے ہی جلووں سے سجا ہے گلشن عالم، محمد کے ہی جلووں سے محمد کے ہی جلووں سے محمد کے ہی جلووں سے سجا ہے گلشن عالم، سمجھ سکتے نہیں اندھے کبھی عظمت محمد کی، سمجھ سکتے نہیں اندھے کبھی عظمت محمد کی، کبھی عظمت محمد کی کبھی عظمت محمد کی، وہ زمین و آسمان تک آسمان سے لامکاں تک ہے، زمین و آسمان تک آسمان سے لامکاں تک ہے، کہیں چرچے محمد کے کہیں شہرت محمد کی، کہیں چرچے محمد کے کہیں شہرت محمد کی، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا لعاب دہن رحمت و نور کا ایک ایسا قطرہ سیال تھا کہ جس سے خود زندگی آسودہ ہوئی، فیضان الہی کس آبشار سے جہاں ایک قطرہ ٹپکا، ہر طرف رحمت و اعجاز کے جلوے بکھر گئے، جہاں جہاں یہ فیضان الہی کس آبشار سے کئی قطرہ ٹپکا، ہر طرف رحمت و اعجاز کے
जलवे बिखर गए। कहीं चलते हुए जख्मों को गुलो लाला की ठंडक मुयसर आई, और कहीं आबोशोर का जहीरा एक आन में चश्मा शीरी बन गया। खलक के नीचे उतरा नहीं, शीरख्वार बच्चे दिन भर के लिए माओ के दूध से बेनियाज हो गए। इस एजाज सरापा की किस किस खूबी का जिक्र करें। गुजरने वाला कब का गुजर चुका, लेकिन राहें आज तक मुअत्तर हैं। दोस्तों, गुजरने वाला जाहिरन सिर्फ 63 साल गुजारे हैं ताजदारे कायनात ने, मौजूद तो वो अब भी हैं, लेकिन जाहिरन हयात तैयबा सिर्फ 63 साल है। दोस्तों, गुजरने वाले कब के गुजर चुके हैं, लेकिन राहें आज तक मुअत्तर हैं। वो राहें आज तक मुअत्तर हैं क्योंकि वो मौजूद हैं। देखने वाले जिस रुख को भी देखने की कोशिश अंगिश्तां करते हैरान रह जाते। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लुआब दहन की बरकतों से मदीने के बच्चे इतने मानूस व बाखबर थे कि एक बार मजलिस अक़दस में किसी ने दूध का प्याला पेश किया। ताजदार कायनात अहमद मुश्तबा हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दाहिनी तरफ एक छोटा सा बच्चा बैठा हुआ था। बाएं तरफ जनाब सिद्दीक़ अकबर तशरीफ फरमा और दीगर सहाबाए कराम थे। ताजदार कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आदत करीमा थी कि हर काम दाहिनी तरफ से शुरू करते, यहाँ तक कि आप अपने पसो खुर्दो बरक़ात की तकसीम भी करते तो वो भी दाहिनी तरफ से ही आगाज किया करते थे। ताजदार कायनात की बच्चे की तरफ नजर पड़ी तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बच्चे से दरियाफ्त फरमाया, मेरी मजलिस के दस्तूर के मुताबिक हक तो तुम्हें पहुंचता है कि दूध की तकसीम का सिलसिला तुमसे शुरू किया जाए, लेकिन अगर तुम अपने बुजुर्गों के हक में इशार कर सको तो इजाजत दो कि बाईं तरफ जो लोग बैठे हुए हैं इनसे तकसीम का आगाज कर दूं। बच्चे ने सर झुकाकर इंतहाई अदब से जवाब दिया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। कोई बात होती तो अपने हक से दस्तबरदार होने में मुझे कोई उज़र न था, लेकिन ये इशार मेरे लिए बहुत मुश्किल है आका कि सरकार का आपका लुआब दहन प्याले के जिस हिस्से से मस हो गया है इसकी बरकतों से मैं अपने आप को महरूम रखूं। ताजदार कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बच्चे की इस खुश अकीदा गुफ्तगू को बड़ी मोहब्बत की निगाह से देखा, इसका हक भी इसे अता किया और फजलो बरकत की दुआओं से अलग से नवाजा। ताजदार कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लब की मिसिहाई ने बीमारों और जख्मियों को शफाखानों से बेनियाज कर दिया था। ताजदार कायनात की लुआब दहन में वो शिफा थी, वो करम था, वो अता थी कि कई मरीज बजाय शिफाखाना जाने के रहमत दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में आ जाते। कई अहादीस सीरत की किताबों में मिलता है कि ऐन मैदान जंग में किसी की आंख निकल आई, किसी का कोई अज़ू कट गया, कोई जख्मों की टीस से तड़प रहा है। नागहां सरकार को इतला हुई, अब तकलीफ के मुकाम पर लुआब दहन मस करते, न तकलीफ रहती न जख्म का कोई निशान रहता। कैसे तबीब? दोस्तों, इस तरह का तबीब तक कोई माँ ने पैसा पैदा नहीं किया। 1400 साल हो गए, आज तक कोई ऐसा तबीब नहीं इस कायनात में आया और कभी आ भी नहीं सकता। हर आलम के सैयदुल आलमीन सरदार हैं। ताजदार कायनात आलमीन की रहमत हैं। ताजदार कायनात पूरे आलम के लिए तबीब हैं। ताजदार कायनात की ज़ात पाक अल्लाह पाक ने एक निराली ज़ात पाक बनाई
کہ آپ کی ذات میں شفا بھی ہے، آپ کی ذات میں جود و کرم بھی ہے، سخا بھی ہے، عطا بھی ہے۔ جنگ خیبر کا ایک واقعہ بڑا مشہور ہے کہ کئی دنوں تک لگاتار حملوں کے بعد اب بھی تک خیبر کا قلعہ فتح نہیں ہوا، تو شام کے وقت سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام کو مخاطب کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ کل صبح میں اسلامی لشکر کا جھنڈا اس شخص کے حوالے کروں گا جو اللہ کو دوست رکھتا ہو، اور کل کی فتح اس کے ہاتھ پر مقدر ہو چکی ہے۔ یہ مجدہ جاں فضاں سن کر ہر شخص کا جذبہ شوق ابھر گیا۔ یہ دونوں جہاں کی اعزاز کی اتنی بڑی بات تھی کہ تاجدار کائنات نے یہ جو بشارت عطا کی تھی، ہر صحابی کا دل تھا کہ کل وہ جھنڈا مجھے ملے اور یہ خیبر کا قلعہ میرے ہاتھوں سے فتح ہو۔ لیکن روحوں کے خواب دیدہ ولولے اس طرح جاگ اٹھے کہ صبح کی سعادت کے انتظار میں آنکھوں کی نیندیں اڑ گئی۔ آرزو شوق کی بے قراری میں دل کا کشور تہوبالا ہونے لگا۔ ہر مجاہد اپنے تائیں اس قابل رشک اعزاز کا امیدوار تھا۔ جب صبح امید طلوع ہوئی تو سارے تمنائی بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں سر کے بل حاضر ہوئے۔ سارا مجمع گوش بر آواز تھا کہ دیکھنا ہے آج کس کا مقدر جاگتا ہے، آج کس کا مقدر جاگتا ہے، آج کس کا مقدر جاگتا ہے۔ 39 ڈیز 39 دن ہو گئے تھے یہ جنگ لڑتے ہوئے، لیکن یہ قلعہ خیبر کا ابھی تک فتح نہیں ہوا تھا۔ لیکن جب تاجدار کائنات نے ارشاد فرمایا کہ کل صبح میں جس کے ہاتھ میں یہ جھنڈا عطا کروں گا، فتح اسی کا نصیب اور اسی کا مقدر ہے۔ چنانچہ اگلی صبح جب طلوع ہوئی تو ہر ایک مجاہد تاجدار کائنات کی پاک بارگاہ میں حاضر ہوا، اور ہر ایک کو یہ امید تھی کہ یہ میرا مقدر جاگے، لیکن انتظار میں تھے کہ آج کس کا مقدر جاگتا ہے، کس کے نصیبے کی ارجمندی آسمان کے کنگروں سے آنکھ لڑاتی ہے۔ انتظار شوق کی بے تابیوں کا یہی عالم تھا کہ سرکار دو جہاں احمد مجتبی سید کائنات، جان کائنات، ہادی کائنات، جمال کائنات، سرور انبیاء، فخر انبیاء، تاجدار حلعتا، امام الملائکہ، احمد مجتبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شمع رسالت کے ان وفاکیش پروانوں کو ایک ایک بار آنکھ اٹھا کر دیکھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ علی کہاں ہیں؟ این علی؟ علی کہاں ہیں؟ کسی نے جواب دیا کہ وہ آشوب چشم کی تکلیف میں مبتلا ہیں، اس لیے حاضر نہیں ہو سکے۔ آپ نے فرمایا اسی حالت میں انہیں بلوایا جائے۔ جیسے ہی حضرت علی علیہ السلام دربار میں حاضر ہوئے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں قریب بلایا۔ تکلیف کی شدت سے مولا علی علیہ السلام کی آنکھیں سرخ ہو رہی تھیں۔ حضور سرور کونین، وہ طبیب اعظم، وہ طبیب اعظم، وہ محبوب خدا، وہ طبیب اعظم، وہ عالمین کی رحمت، وہ عالمین کا سردار، وہ ہادی کائنات، وہ مہدی کونین، وہ سرور انبیاء، وہ طبیب اعظم۔ تاجدار کائنات نے اپنا لعاب دہن ان کی آنکھوں پر لگا کر یہ حکم سنایا کہ اسلامی لشکر کا فرخندہ حال پرچم تمہارے حوالے کرتا ہوں یا علی۔ خیبر کی فتح آج تمہارے ہاتھ پہ مقدر ہو چکی ہے یا علی۔ خدائے قدیر تمہیں میدان جنگ سے فائز المرام واپس لائے یا علی۔
جب آقا کونین نے لعاب دہن لگایا نا مولا علی علیہ السلام کی آنکھوں میں، تو تاجدار کائنات نے پوچھا یا علی اب آنکھ کیسی ہے؟ تو مولا علی علیہ السلام کا جواب تھا، سونا عرش اولا سے تحت الثری تک جہاں چاہوں دیکھ سکتا ہوں۔ سونا طبیب اعظم وہ فخر انبیاء، میرے آقا، میرے سردار، میرے مولا، آپ کا لعاب تو آب حیات ہے، آپ تو صاحب آب حیات ہیں، آپ سے بڑا کوئی طبیب نہیں۔ مالک نے آپ کو واقعی ایک معجزہ بنا کے بھیجا ہے۔ دوستو باقی انبیاء معجزے لے کر آئے، ہمیں تو اس بات پہ اللہ کو کی پاک بارگاہ میں سجدہ شکر ادا کرنا چاہیے کہ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم معجزہ بن کے تشریف لائے، سر سے لے کے پاؤں مبارک تک پورے کا پورا مجسمہ کونین فخر انبیاء کا ٹوٹل نور مجسم جست اطہر ٹوٹل معجزہ نما۔ لعاب دہن لگاتے ہی دم میں ساری تکلیف رفع ہو گئی، مولا علی علیہ السلام کی ساری تکلیف ختم، نہ آنکھوں میں سرخی، نہ کوئی ورم کا نشان۔ پھر مولا کائنات کرم اللہ وجہ الکریم کا کیا کیا کہنا، پھر مولا علی کا کیا کہنا دوستو، پھر مولا علی کا کیا کہنا۔ اس نیستان ہستی میں وہی شیر خدا تھے، وہ علی شاہ مرداں، شاہ مرداں، شیر یزداں، قوت پروردگار، لا فتح الا علی، لا سیف الا ذوالفقار۔ ویسے ہی صحراؤں اور پہاڑوں میں ان کے زور بازو اور سطوت و جلالت کا ڈنکا بجتا تھا، دشمنوں نے بھی مانا کہ یہ شیر خدا ہے، دشمن بھی یہ جانتا تھا کہ یہی شیر خدا ہے۔ علی شاہ مرداں، علی شاہ مرداں، علی شاہ مرداں، علی شیر یزداں، علی شیر یزداں، علی قوت پروردگار، لا فتح الا علی، لا سیف الا ذوالفقار۔ خیبر میں وہ پھر تلوار چلائی نا مولا علی علیہ السلام نے، صحراؤں میں بیابانوں میں ویسے ہی آپ کی جلالت کا ڈھنکا بجتا تھا، اور آج تو ان کے حوصلوں کے جبروت کا عالم ہی انداز سے باہر تھا۔ کونین کے سلطان نے خود اپنے فیروز مند ہاتھوں سے، کونین کے سردار نے خود اپنے فیروز مند ہاتھوں سے پیشانی کا سہرا باندھا تھا۔ حملے کی پہلی یلغار میں خیبر کا وہ مایہ ناز قلعہ فتح ہو گیا۔ جب آپ قلعہ کے لیے فتح کرنے کے لیے گئے تو مرحب نے کہا، میری ماں نے میرا نام مرحب رکھا ہے، میں مرحب ہوں۔ تو جواب دیا شیر خدا نے، او میری ماں نے میرا نام حیدر رکھا ہے، میں حیدر ہوں۔ پھر حیدر کا ڈنکا بجا، آج بھی میدان خیبر گواہ ہے، آج بھی میدان خیبر مولا علی کے نام سے کانپ جاتا ہے، آج بھی شیر خدا کی بہادری کا ڈنکا بجتا ہے، آج تک تباہی خیبر کے قلعے کی گواہ ہے کہ یہاں کوئی شیر اترا تھا، یہاں کوئی شیر اترا تھا۔ اور اس شیر کے ساتھ جب پرچم عطا ہوا تو وہ پرچم اس کے سردار کا تھا، سردار کے ہاتھ کا پرچم، اور اس پہ پھر شیر خدا کا کمال، دوستو پھر خیبر میں کمال ہی ہو گیا، اور یہودیوں کو ایسی عبرتناک شکست ہوئی کہ ہمیشہ کے لیے وہ ذلتوں کی خاک میں سو گئے۔ رسول اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے متعلق جو لوگ یہ کہتے ہیں نا کہ انہیں غیب کا علم یا آئندہ کی کوئی خبر نہیں، دوستو وہ غلطی پہ ہیں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آئندہ کی خبر نہ تھی، تو یہ کیسے فرمایا
کہ کل میں ایسے شخص کے ہاتھ میں جھنڈا دوں گا جس کے ہاتھ پر یہ خیبر کا قلعہ فتح ہو جائے گا۔ یہی نہیں بلکہ حدیث میں اس طرح کے بے شمار واقعات موجود ہیں جس میں تاجدار کائنات نے آئندہ کی خبر دی ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خبر کے مطابق ہی یہ واقعہ پیش آیا۔ سورج پر کہاں تک کوئی خاک ڈال سکتا ہے، وہ سورج سے بھی اعلیٰ۔ لعاب دہن کے اعجاز و برکت کے سلسلہ میں ایک اور واقعہ آپ کو بتاتی چلوں کہ ایک صحابی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نابینا ہو گئے تھے، یہاں تک کہ آنکھوں کی سیاہ پتلی بالکل سفیدی میں تبدیل ہو چکی تھی۔ صحابہ کرام کے عام دستور کے مطابق ایک دن وہ بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں حاضر ہوئے اور اپنی شکایت پیش کی۔ کن کی فریاد سن کر تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دریائے جوش کرم میں آ گیا، اور آپ اپنا لعاب دہن ان کی آنکھوں میں آپ نے لگا دیا۔ اس کے بعد پھر روایات میں ملتا ہے کہ لعاب دہن کی برکت سے وہ بینا ہو گئے، ان کی بینائی واپس آ گئی، اور یہ بینائی اخیر عمر تک قائم رہی۔ جب تک وہ زندہ رہے ان کی نگاہ میں نظر میں کوئی فرق نہیں آیا۔ اور یہ عطا ہے مصطفیٰ کی، کیسے عطا؟ یہ مصطفیٰ کریم کی عطا تھی۔ یہ وہ لعاب دہن لگا، یہ وہ لعاب دہن لگا کہ جن کی زبان بولے تو قرآن بنتا ہے، آپ بولے تو قرآن بنتا ہے، آپ کا چلنا قرآن، بیٹھنا قرآن، آپ کا چہرہ قرآن، آپ کی پیشانی قرآن، آپ کی زلف مبارک قرآن، آپ کا سینہ قرآن، آپ کے دندان قرآن، آپ کی چشمان مقدس قرآن، آپ کا سینہ قرآن، ید اللہ والے ہاتھ قرآن، آپ کا احد تک جانا قرآن، بدر کے میدان میں جانا قرآن، آپ کا مسجد نبوی کے ممبر میں جانا قرآن، آپ کا فتح مکہ کے موقع پر مکے جانا قرآن۔ تاجدار کائنات جہاں جہاں گزرتے گئے قرآن بنتا گیا۔ الغرض دوستو، آپ کونین کے بادشاہ آپ سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا عرش پہ جانا بھی قرآن ہے اور فرش پہ آنا بھی قرآن ہے، اور اس منہ مبارک سے نکلا ہوا لعاب دہن کیوں نہ بینائی لوٹاتا، اور کیسے پھر وہ لعاب دہن کی برکت سے آئی ہوئی بینائی کیسے پھر واپس جاتی؟ یہ معجزہ مصطفیٰ ہے، یہ وہ مصطفیٰ ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کے دور میں زمین پہ عصا مارا گیا تو پانی کے چشمے نکلے، یہاں اور بات ہے، یہاں تو تاجدار کائنات کی مبارک انگلیوں سے پانی کے چشمے بہ نکلے، اور زمین کا پانی زمین سے نکلے تو سمجھ آ جاتا ہے، پانی انگلیوں سے کیسے نکلا یہ آج تک کسی کو سمجھ نہیں آیا، یہ آج تک کوئی جان نہیں سکا وہ بلوری انگلیوں والے کی انگلیوں سے پانی کیسے نکلا تھا۔ ایسے نبی جو بلوری انگلیاں رکھتے ہیں، جن کی انگلیوں مبارک سے چشمے نکلتے ہیں، آج تک دنیا تحقیق کر کے تھک گئی، لیکن آج تک یہ کوئی سراغ نہیں لگا سکا وہ انگلیوں سے پانی کیسے نکلا تھا۔ دوستو بات آپ کو سمجھا دوں، جس ذات کا ایک معجزہ انگلیوں سے پانی نکلنا آج تک دنیا کی سمجھ میں نہیں آیا، وہ پوری ذات پاک کیسے آ سکتی ہے؟ وہ ذات کبھی کسی کی سمجھ میں نہیں آ سکتی۔ وہ اعلیٰ ہیں، وہ عرفہ ہے، وہ سید، وہ سردار، وہ صاحب شمس الضحیٰ، وہ صاحب بدر الدجا، وہ صاحب جود و سخا، وہ کریم، وہ سراج منیر، وہ بشیر النذیر، وہ رحمت للعالمین، وہ سید، وہ سردار، وہ نہیں سمجھ میں آ سکتے کسی کی۔ یہ ماننا یہاں کائنات کے سلطان چھپ گئے، ملائکہ صبح و شام آپ کی پاک بارگاہ میں درود و سلام کے نذرانے پیش کرتے ہیں، خود خالق کائنات آپ کی ذات پاک پر درود پڑھ رہا ہے۔ یہ ماننا پڑے گا، یہ محبوب خدا ہیں۔ جس ہستی کو اللہ اپنا محبوب کہے
پھر اس کو سمجھنے لگو. ان کو سمجھنا نہیں، ان کو سرے تسلیم خم کر کے مان جاؤ. ان کو ماننا ہی ایمان ہے. ان کی ذات اطہر کی سلامیاں ہی ایمان ہے. ان کی ذات پاک کو ماننا ہی ایمان ہے. اور ان کے بغیر اگر یہ ذات پاک پہ ہمارا سچا پکا محبت اور عشق نہیں تو پھر ہمارے ایمان کی کوئی ضرورت، ہم ایمان لا ہی نہیں سکتے. ہمارا ایمان مکمل ہی نہیں ہے جب تک تاجدار کائنات کی ذات پاک سے سچی پکی عشق و محبت اور عقیدت نہیں، تو اس وقت تک ہم مومن نہیں ہو سکتے. یہ قرآن پاک کی کئی آیات گواہ ہیں. نیکسٹ ویڈیو میں انشاءاللہ تعالیٰ زندگی رہی تو اس پہ پوری بات کریں گے کہ جب تک ہم تاجدار کائنات کی ذات پاک کے سامنے سر تسلیم ہم نہ کریں، ہم مومن ہو ہی نہیں سکتے. جب تک آپ سے محبت اور عشق اور عقیدت نہ رکھیں ہم مومن ہو ہی نہیں سکتے. ایسی بنائی ملی لعاب دہن سے اخیر عمر تک قائم رہی. یہاں تک کہ روایات میں ملتا ہے کہ بڑھاپے میں بھی وہ سوئی میں دھاگا ڈال لیا کرتے تھے. اور کیا بات ہے سیدہ زہرا کے بابا کی، کیا بات ہے حسنین کے نانا کی، کیا بات ہے سید و سردار کی، جس کے لعاب دہن سے روشنی آ جاتی ہے. دوستو، جس کی لعاب دہن سے روشنی آ جاتی ہے، جس کی آنکھ میں روشنی کو نور ہی کہا جاتا ہے نا، نور ہی ہے نا. اور جس کے لعاب دہن سے نور مل جاتا ہے، اس کی اپنی ذات کے بارے میں کیا خیال ہے مجھے کمنٹ سیکشن میں جا کے بتانا ضرور. جن کے لعاب دہن سے بینا نابینا کو بینائی ملتی ہے. اور ہمیشہ ہر سرجن ڈاکٹر جو آئی اسپیشلسٹ ہوتا ہے وہ یہی کہتا ہے کہ اگر نہ آنکھ بنے تو وہ کہتے ہیں جی آپ کا پیچھے سے نور ختم ہو گیا. تو آنکھ میں نور ہی ہے تو ہمیں دکھائی دیتا ہے. اس کا مطلب ہے وہ نابینا تھے، نور ختم تھا. یہ کس نور والے نے نور عطا کیا اور وہ